أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے. ایاکا میں حصر ہے. نعبد کا اگر کہتے ہیں تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ مفعول کو آگے لایا گیا ایاک نعبد، تو اس میں حصر پیدا ہو گیا کہ صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی ہم کریں گے اور آپ ہی سے ہم مدد چاہیں گے. ابھی تک جو آیتوں کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس انداز میں ہو رہا ہے گویا کہ ایک تیسری ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تھرڈ پرسن کا جو ہستی سامنے نہیں ہے اس کا گویا تذکرہ ہو رہا اس انداز سے انداز کلام ہے. لیکن چوتھی آیت میں آتے ہی مخاطب کا صیغہ آ گیا ہے. آپ ہی، اب تک تھا اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے. اب ایک دم لہجہ بدل گیا، آپ ہی کی ہم، غائب سے گویا سامنے آ گئے. گویا اتنا توجہ سے دھیان سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ تیسری آیت ختم ہوتے ہوتے اللہ کا اتنا دھیان بن جائے کہ اب بندہ ایسے اللہ کو مخاطب کر رہا ہے جیسے اللہ سامنے ہے. اللہ کا اتنا دھیان اس کا بن گیا، تصور اللہ کا مضبوط ہو گیا. تو غائب کے صیغے سے مخاطب کا صیغہ اس کو بدل دیا گیا. تو نماز میں مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کا مکمل دھیان رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں، ایسے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایاک نعبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے، دین کا اعلیٰ مرتبہ. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز کی خاص صفت یہ ہے. نماز کی صورت حضور نے اس کو کہا ہے سورۃ الصلاۃ. نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آدمی سب سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے. اللہ اکبر کہہ کر رکعت کی شروعات ہوتے ہی یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ساری دنیا کو پیچھے پھینک دیا، اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم رکعت باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے اور رب کے درمیان جتنی بھی حجابات ہیں سب کو ہٹا دیتے ہیں اور راست اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے رہتے ہیں، بندے سے بات کرتے ہیں. اس وجہ سے صحیح ادب یہ ہے کہ ہم پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نماز نام ہے سب سے کٹ کر اللہ کی طرف جڑ جانے. آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ اس کی طرف ہماری محنت ہی نہیں، توجہ نہیں، بے شمار خیالات کے اندر کھوئے رہتے ہیں. نماز کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے، نماز سے جو اللہ کا ادب، اللہ کی عظمت مومن کے اندر جو آتی ہے، اور دنیا کے
ہزاروں مسائل کی طرف سے ذہن کٹ کر اللہ کی طرف ٹک جائے اور بندہ اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جائے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اس کے اندر آئے، ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم نماز میں توجہ اللہ کی طرف کتنی بناتے ہیں۔ تو بہرحال اس نقطے سے یہ بات یاد آ گئی کہ نماز میں ہم توجہ اپنی اللہ کی طرف بنائیں۔ تو کل کے درس میں بھی اسباق ساتھ ساتھ بتائے جا رہے تھے کہ عملی ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ یہ ایا کا ایک دم لہجہ بدل گیا، غائب سے مخاطب والا جو صیغہ آ گیا، اس میں وہ ایک سبق ہم کو مل رہا ہے کہ ہم اپنی توجہ نماز میں اللہ کی طرف بنانے کی محنت کریں۔ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے بیان کو سنیں اور قریب ہٹ کر آگے کی طرف ہٹ کے بیٹھیں، اس انداز سے بیٹھیں کہ آپ کی توجہ بیان کی طرف پوری ہو جائے۔ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، دل ہی دل میں اللہ سے مانگے، اللہ آپ نے اپنے کرم سے ہم کو بٹھایا، اپنا کلام عطا فرمایا اور آپ کے کلام کو سمجھنے کی یہ محفل بھی آپ ہی نے عطا فرمائی۔ پیارے اللہ، اب اس کلام کا نور بھی ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ قرآن کا جہاں معاملہ آتا ہے، بندے کا کام یہ ہے شہنشاہ کائنات کا کلام ہے، اپنے محبوب اعظم کا کلام ہے، دل و جان سے متوجہ ہو جائے، ایک تڑپ ہو کہ اس کلام کا نور میرے اندر آ جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ساتھی اللہ کی طرف پوری قوت سے متوجہ ہوں۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، قرآن مجید کا فیض ہمارے اوپر جاری فرمائیے۔ بہرحال یہ چوتھی آیت ہے، یہ جو ہے بندہ اس میں اللہ سے عہد کر رہا ہے، ایاک نعبد، میں آپ ہی کی بندگی کروں گا، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، میں آپ کے حکموں کا تابعدار بن جاؤں گا، میں آپ کی مانوں گا، وہ ایاک نستعین، اور آپ سے مانگوں گا۔ ایک طرف بندہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں بس اب آپ کے حکموں پہ چلوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی بندگی کروں گا، دل و جان سے آپ کی فرما برداری کروں گا، غلام بن جاؤں گا۔ تو اپنے اوپر وہ ایک ذمہ داری لے رہا ہے، پھر اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھ رہا ہے، اللہ کے حوالے کام کر رہا ہے کہ میں آپ ہی سے مانگوں گا، میری جو بھی ضرورتیں ہوں گی، میری دینی ضرورت، میری دنیاوی ضرورت، میری روحانی ضرورتیں، میں سب اب آپ ہی سے مانگوں گا۔ تو گویا ایک چیز اپنے اوپر لے رہا ہے، ایک چیز اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری مانے گا، اور کہہ رہا ہے کہ وہ مانگے گا میں دوں، جب وہ مانگے گا تو میرا کام ہے دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ جو پوچھ رہا ہے میں اسے دوں گا۔ تو ایک بہترین جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ آیت کی ترتیب دیکھیے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کا جو تذکرہ چلا ہے اس کا ایک فطری نتیجہ ہے یہ چوتھا جملہ۔ جب ساری ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سارے کائنات کو پالنے والے، سب کی حاجتیں ضرورت پوری کرنے والے، ان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک بن مانگے ان کی ساری ضروریات کی تکمیل کر کے ہر مخلوق کو اس کے کمال تک پہنچانے والے وہی ہیں، ساری کائنات کی ضرورتیں وہی پوری کر رہے ہیں۔ جب وہ الرحمن الرحیم ہیں، نہ صرف ضرورتیں پوری کر رہے ہیں بلکہ بڑی محبتوں کے ساتھ راحتوں سے زندگی کو بھر رہے ہیں، اور پھر مالک یوم الدین، ایک دن انہی کے حضور حاضر ہونا ہے، زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، انہی کے پاس لوٹنا ہے۔ جب ساری ضرورتیں بھی آپ پوری کرنے والے، نعمتیں بھی آپ ہی دینے والے، اور آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کو جواب دینا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اب میں آپ ہی کا بندہ بن جاؤں گا، میں آپ ہی کی اطاعت و عبادت کروں گا۔ یہی انسانی فطرت ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی۔ عبادت کے معنی ہے ایاک نعبد، کیا معنی ہے عبادت کے؟ عبادت کے معنی ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ، کہ
آخری حد تک اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، جو اللہ کی مرضی ہے، ارے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جب جو اللہ کی مرضی ہے اس کی کامل اطاعت کرنا، جو حکم ہے اس کی کامل اطاعت کرنا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، خضوع، بچھ جانا اللہ کے حکم کے سامنے، آخری درجے میں فرما برداری کرنا، جو حکم ملے اس کو پورا کر ڈالنا، مگر یہ اطاعت کیسے ہو؟ سستی سے ہو، ناراضگی سے ہو، پریشانی محسوس کرتے ہو، مجبوری سے ہو، نہیں، مع غایت المحبہ، آخری درجے کی محبت میں ڈوب کر کرنا۔ عبادت کا جو معنی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل پہ کھل جائے، اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جائے کہ محبت کی وجہ سے اللہ کے ہر حکم پہ جان دینے کو جی چاہ رہا، تو عبادت کی یہ معنی ہے۔ تو اس کا وعدہ کر رہا ہے بندہ کہ ایاک نعبد، میں آپ کو معبود بنا دوں گا، انہیں پوری محبت سے کامل اطاعت کروں گا اور آپ ہی کی کروں گا۔ ایاک سے یہ مفہوم پیدا ہوا کہ میں آپ ہی کا بندہ بنوں گا، یہ کامل محبت میری آپ ہی سے ہوگی، کامل اطاعت آپ ہی کی ہوگی۔ تو تین چیزوں کے وعدے کر رہا ہے اس میں بندہ۔ ایاک میں وعدہ کر رہا ہے اخلاص کی، کہ میں پورا آپ ہی کا ہو جاؤں گا، ایاک آپ ہی کی، اخلاص، میں ہر کام صرف آپ کی رضا کے لیے کروں گا، ہر نیکی صرف آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اور نعبد میں دو مفہوم ہے، جیسے ابھی عرض کیا گیا، میں مکمل فرما برداری کروں گا اور سچی محبت کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب زبردست ہمارے پیدا کرنے والے وہی ہیں اور ہماری ہر ضرورت پورا کرنے والے وہی ہیں، جب نعمتوں سے ہماری زندگی کو بھر دیا ہے اور اتنی بہترین جنتیں بنا کے ہم کو بلا رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ جب وہ پوری محبت کر رہے ہیں تو ہم بھی پوری محبت کریں۔ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو بندے کا کام کیا ہے کہ وہ بھی شدید محبت کرے۔ دین کا تو تقاضا ہے، سورہ فاتحہ میں جو اللہ کا جو تعارف آیا ہے، دین کا تقاضا ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہو۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہیں میرے، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو ہم تین چیزوں کا اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں روزانہ، ہر نماز میں 40 بار وعدہ کر رہے ہیں۔ اخلاص، میری زندگی اخلاص والی ہوگی، شدید محبت والی ہوگی، کامل اطاعت والی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا میرے بھائیو، اس دین کی جان ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت ہے تو دل زندہ ہو جائے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، اطاعت میں مزہ آئے گا، اور اللہ چاہتے ہی ہیں کہ مجھے دل دو۔ اس وقت جو ہے امت کی توجہ یا عام لوگوں کی توجہ اعمال کی ظاہری شکل پہ ہے، دل کو محبت الہی سے معمور کرنے کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ دنیا بڑی حسین ہو گئی ہے، دلوں پہ قبضہ اس نے جما لیا ہے، مختلف جذبے وہ دلوں پہ بھرے ہوئے ہیں، محبت بہت ساری چیزوں کی ہے اور صرف رسمی عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم جو وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبد میں، وہ سچی محبت، شدید محبت۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب روزانہ وعدہ کر رہے ہیں، طریقہ وہی ہے، جب ربوبیت پہ سوچیں گے، جب رحمت پہ سوچیں گے اور جب شکر کی کثرت کریں گے تو خود بخود محبت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اوپر کی آیتوں کا فطری نتیجہ ہے شدید محبت کا پیدا ہو جانا، اور یہ محبت کا پیدا ہونا یہی پورے دین پہ چلانے والی، دین کی حقیقت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورا۔ عقل بھی سنور جاتی ہے، صحیح رخ پہ لگ جاتی ہے، دل بھی صحیح رخ پہ چلنے لگتا ہے، سوچ اور فکر بھی صحیح ہو جاتی ہے،
توجہ بھی صحیح ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت مومن کو لے کے چلنے لگتی ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، محبت غیر کے دل میں بسی ہوئی ہے، خواہشات کی بسی ہوئی ہے، تو فرمایا پھر تو دین ایک بت کا راہ کہہ رہے ہیں. جیسے اور ساری مورتیاں ہیں تو اس کے اندر بھی سب مورتیاں بسی ہوئی ہیں، تصورات ہے بس. دین بس ایک گورکھ دھندا ہو گیا، خالی تصورات ہی تصورات ہو گئے. حقیقت اس وقت ہے جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہو. اور اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تب تمام برے جذبات خود بخود نکل جاتے ہیں. یہ حسد، یہ حرص، یہ کینہ، یہ دنیا کی محبت، یہ شہوت کا بے قابوپن، یہ گندے خیالات سب پاک ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مولانا روم نے عشق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو دعائیں دی. شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اے محبت الہی تو سرسبز ہو جائے، تو شاداب ہو جائے. شاد باد اے عشق خوش، کیا سودا میرے اندر سمایا. رات دن اللہ کی جو محبت کا غلبہ ہے، تو تر و تازہ رہے. تو میرے سارے عیبوں کی، ساری بیماریوں کا طبیب بن گیا. جہاں اللہ کی محبت آتی ہے سارے برے جذبے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، ساری کمزوریاں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں. اس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ تین باتوں کو سامنے لے کر جینا، اخلاص رہے، کامل اطاعت رہے، کامل محبت رہے، یہ آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اندر نفس بیٹھا ہوا ہے. وہ نفس کہتا ہے کہ میں اپنی چلاؤں گا تمہارے اوپر. وہ ایک کے بعد ایک خواہش رکھتا رہتا ہے، حسین سے حسین بنا کر وہ ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے. وہ اللہ کی مرضی پہ چلنے نہیں دیتا، وہ اللہ کی محبت میں پڑھنے نہیں دیتا، وہ اپنی حکمرانی کرتا ہے. جیسا کہ کہا گیا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیس. ہمارے اندر جو نفس ہے وہ فرعون سے کچھ کم نہیں. اس طرح فرعون اپنی چلاتا تھا، اس طرح فرعون کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں انا ربکم الاعلی، میری سنو. ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میری سنو. نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیس لیکن اورا اون ایرا اون نیس. فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوج تھی. یہ نفس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے. مگر حکم چلانے میں یہ نفس بھی فرعون ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اب آپ کیا اس کے وکیل بن سکتے ہیں؟ جب نفس کسی کے اوپر چھا جاتا ہے تو پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے. تو یہ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جو اپنی چلاتا ہے. اب اس نفس کے باوجود صرف اللہ کے لیے جینا، ہر کام میں بس اللہ کی رضا کی نیت رکھنا، کامل اطاعت کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ہم روزانہ اس کا 40 بار تو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہہ رہے ہوں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا گہرا احساس ہونا چاہیے. اور جب کسی پہ گہرا احساس ہوتا ہے تو ایک لفظہ طاری ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا وعدہ کر رہا ہوں. میں اپنا تن من دھن سب کچھ اپنا اللہ کو سونپنے کا وعدہ کر رہا ہوں. کتنا بڑا میں وعدہ کر رہا ہوں. آدمی لرز جاتا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا چمی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. میں کتنا بڑا وعدہ کر رہا ہوں، میں کتنا بڑا ارادہ کر رہا ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. کتنا مشکل ہے نفس پہ کنٹرول کرنا، کتنا مشکل ہے دنیا کو ٹھوکر مارنا. میں جانتا ہوں، اس لیے میں کانپ جاتا ہوں. اس واسطے جب مومن یہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر پاؤں گا.
اس لیے فوراً آگے کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ مسلمانی ہو نہیں سکتی۔ یہ روز جو وعدہ کر رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، آپ ہی کی ذات کی مکمل مدد چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی بھی جیسے ہی نماز مکمل کرتے تھے، آپ کا معمول تھا کیا دعا کرتے تھے؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے رب، میرے پروردگار، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کو یاد رکھ سکوں۔ نماز میں تو میں نے آپ کو یاد کیا، اب میں باقی زندگی میں بھی آپ کو یاد رکھوں۔ وہ شکری کا، ابھی نماز میں نے آپ کا شکر ادا کیا، ہر رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ وحسن عبادتک، اور نماز میں نے عبادت کا، بندگی کا وعدہ کیا ہے، میں اچھا بندہ بن سکوں، اے اللہ میری مدد فرمائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ جب ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے دل کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے۔ کل جیسے اسباب بتائے گئے تھے، آج کے بھی اسباب ذہن میں رکھیے۔ پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ ہم اللہ کا دھیان بنائیں نماز کے اندر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اور دوسرا سبق ہے ہم اخلاص کا ارادہ کریں ہر نماز میں، اور کامل اطاعت کا ارادہ کریں، اور حقیقی اور شدید محبت پیدا کرنے کا اللہ سے ارادہ کریں۔ اور چوتھا ہے کہ ہم جب ایاک نعبد کہہ رہے ہوں تو گہرا احساس اپنے اندر پیدا کریں، میں کیا وعدہ کر رہا ہوں، ڈوب کر صحیح کیفیات کے ساتھ ہم وعدہ کریں، اور پھر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ آپ کی مدد بہت ضروری ہے، مالک آپ کی مدد کے بغیر میں بندگی کی راہ پہ نہیں چل پاؤں گا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہم ہر نماز میں جو اللہ ہی کی کامل اطاعت کا ارادہ کرتے ہیں، یہ سوچ سمجھ کر اگر کریں گے تو گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی۔ انسان کی اصلاح کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پہلے سے اس کے ذہن میں ہو کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کوئی گناہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس کا ہر وقت اگر دھیان رہے تو اچانک سامنے گناہ کا موقع آیا تو آدمی غفلت میں اس گناہ میں نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پہلے سے اس کے ذہن میں تازہ ہے کہ بھائی یہ راستے سے ہٹنا ہے نہیں۔ جب بندگی کا دھیان اگر ہے، گناہ نہ کرنے کا پہلے سے پختہ ارادہ ہے، تب آدمی گناہ سے بچ جائے گا۔ جب وقت آتا ہے تو بچنا آسان ہوتا ہے، وہ دھیان ہی نہیں ہے، بس گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں خیال آ رہا ہے۔ ایک صفت یہ پیدا کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اپنا ارادہ بناتے رہیں ہر نماز میں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے بندگی کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم ارادہ کریں گے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ پاک کے بھروسے پہ کرنا ہے۔ بندہ تو کمزور ہے، لیکن اللہ ہی کے بھروسے پہ، اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آپ بچائیے، میں بالکل گناہ نہیں کروں گا۔ اور ہم روزے کے دوران جو کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی مشق ہے کہ جب بھی روزے کی تکلیف محسوس ہو، یہ دھیان کریں کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ جیسے آج نہیں کھا رہا ہوں، اس وقت نہیں پی رہا ہوں، آئندہ بھی جب بھی گناہ کی کشش ہوگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بھی مشق ہر روزے میں بھی ہونی چاہیے، نماز میں بھی ہونی چاہیے۔ میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ میں بندہ ہوں، میں رب کی اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہ جو چوتھی آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بالکل درمیان کی آیت ہے، مرکزی جملہ ہے یہ، اور یہ قول و قرار ہے، یہ بندگی کا قول و قرار ہے، معاہدہ ہے کہ میں بندگی کروں گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو زندگی کا مقصد ہے اس کا وعدہ اس کے اندر ہے۔ بس سلف صالحین نے کہا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا راز ہے۔ پورے قرآن مجید میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، خلاصہ۔ اور پوری سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں آدمی شرک سے بری ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، میں کسی کی عبادت، کسی کی پوجا، کسی کی بندگی نہیں کروں گا، شرک سے بری ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور دوسرے جملے میں وہ ایاک نستعین میں اپنی قدرت، اپنی قوت سے بری ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہی کی مدد سے کچھ بھی ہو۔
بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اپنی قوت کا انکار کر رہا ہے، اپنی قدرت کا انکار کر رہا ہے، تو بندہ جو ہے عاجز ہے، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی تازہ ہدایت کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ جب یہ کیفیت ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کا دھیان بن گیا کہ بس جو کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور میرے اندر کچھ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے سب کاموں کو بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا، جس کو کہتے ہیں توکل، تفویض۔ چنانچہ اور جگہوں پہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی قرآن میں۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 123 میں فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پہ بھروسہ کرو۔ یا کہ نستعین، نعبد نستعین وہاں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے کیفیت کیا ہے، اس کے بعد توکل ہے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو۔ سورہ ملک میں فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے کہ وہ رحمان، اسی پہ ہم ایمان لائے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ تو ایمان کی صفت کیا ہے؟ بھروسہ۔ اللہ ہی کے اندر ہر چیز کی قدرت ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے پورا بھروسہ اللہ پر۔ سورہ مزمل فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا پالنے والا، مغرب کا پالنے والا مالک، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، کاموں کا بنانے والا اس کو بناؤ، اس کے حوالے کرو کام، وہی کام انجام دینے والا۔ تو مومن کا کام یہ، ہم اس کا تقاضا کیا ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک تقاضا نستعین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اپنا کام کریں، کوئی بھی ارادہ کریں، اپنی قابلیت پہ بھروسہ نہ کریں، نہ کسی دوسری مخلوق کی مدد پر بھروسہ کریں کہ علم سے ہو جائے گا، فلاں کی دوستی سے ہو جائے گا، فلاں کی سفارش سے ہو جائے گا، فلاں سے تعلقات کی وجہ سے ہو جائے گا، نہیں، سب کی طاقتوں کی نفی، اپنی طاقت کی نفی، بس اللہ آپ ہی سے ہوگا۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اس میں، ایاک نستعین۔ تو پہلی جو 3 آیتیں گزری، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میں یہ تھا کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کی صفات کا بیان تھا۔ اب یہ جو آیت چوتھی آ گئی ہے ایاک، وہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے رہیں، اللہ کیسے ہیں اوپر کی 3 آیتوں میں آ گیا، اب ہم کیسے رہیں ان کے ساتھ، وہ چوتھی آیت میں آ گیا، اور 2 جملوں میں پوری بات بتا دی گئی، کیسے رہنا ہے بس 2 جملوں میں، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی مدد پہ جینے والے بن جاؤ، 2 جملوں میں پورے بندگی کا مطلب آ گیا، اللہ سے بندے کا تعلق کیسا ہو وہ 2 جملوں میں آ گیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی سے محبت، کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو، کسی کا خوف، کسی پر بھروسہ اللہ کے برابر نہ ہو۔ محبت مخلوق کی بھی ہوگی، لیکن جن جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے محبت کی، ان سے محبت کرنا خود اللہ کی محبت کی وہ شاخ ہے، اس لیے وہ اللہ کی محبت کے خلاف ہے۔ خوف کی جو بات ہے، اب سانپ بچھو سے آدمی کو خوف ہو رہا ہے کسی چیز سے، تو وہ الگ چیز ہے، اللہ کا خوف ایک الگ چیز ہے، غیبی اعتبار سے جو خوف ہونا ہے وہ اللہ سے ہونا ہے، اور بھروسہ صرف اللہ ہی پہ ہو، اللہ کے برابر نہ ہو، یعنی بالکل جو شرعی جو اس کی جو وہ تعریف ہوگی کہ اللہ کے برابر نہ ہو۔ اسی کا اس کا دوسرا حصہ ہے کسی کی اطاعت اور خدمت کو اللہ کی عبادت کے برابر نہ سمجھو، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، اور دنیا میں بہت ساروں کی خدمت کرنا ہے، بہت ساروں کا کام کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت کے برابر نہ سمجھو، کسی کو درجہ نہ دے، اور کسی کی نظر نہ مانے، کسی کے نام فلاں سے نظر نہ مانے، اور نہ انتہائی ذلت کی علامت والے جو اعمال ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو بالکل بچھا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، ایسے اعمال جیسے رکوع کی کیفیت ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، ایسے اعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کریں۔ یہ 3 بنیادی مفہوم آتے ہیں، اور یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے عام طور پہ امت میں کیا ہے، عبادت کا نام لیتے ہی کچھ عبادتیں آتی ہیں جیسے نماز، روزہ، وہ جو ہے ذہنوں میں آتا ہے، عبادت کا مفہوم جیسے کہ ابھی بتایا گیا بہت وسیع ہے، پوری زندگی پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔
اپنی مرضی کو فنا کر دینا، اللہ کی محبت میں اطاعت میں اپنے آپ کو بچھا دینا، جب جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے اپنے کو قربان کر دینا۔ اس لیے امام غزالی نے 40 میں اپنی کتاب میں بنیادی طور پہ بندگی میں 10 اعمال لکھے ہیں۔ تو گویا اسلام کا وہ ایک نقشہ انہوں نے کھینچ دیا، بندگی کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ تو 10 قسم کی عبادتیں ہیں۔ ایک ہے نماز، دوسری ہے زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، یہ ارکان اسلام ہے۔ اور اس کے بعد بندگی میں کیا آتا ہے؟ تلاوت قرآن، پانچواں۔ اور چھٹا ہے ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر، اور ساتواں ہے حلال روزی کمانے کی محنت کرنا، اور آٹھواں ہے پڑوسیوں کا اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا۔ ہماری زندگی میں جو بھی ساتھ ہوں، گھر میں، محلے میں، کام کی جگہ پر جو ہمارے دوست ہوں، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور نمبر 9 ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا لوگوں کو۔ اور 10 ہے اتباع سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جس کا اللہ نے حکم دیا۔ عبادت میں یہ سب چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ بہرحال ایاک نعبد میں ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہمارے مقصد زندگی کے مطابق وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باقی مخلوقات کے مقابلے میں جو ایک بڑی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ایک اپنے محسن کو چاہنے والا دل دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا، کچھ خاص صفات دے کر، خاص درجہ دے کر اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم پوری دلی محبت کے ساتھ اللہ سے بندگی کریں، فرمانبرداری کریں، پوری سمجھداری، ہماری عقل بھی یہ کہہ رہی ہو، پوری عقلی اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بس اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ جس بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا اسی کا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے آسان فرمائے۔ اس کے بعد اب 5ویں جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھائیے ہمیں، رہنمائی کیجیے ہماری، دکھائیے بھی اور سیدھے راستے پہ چلائیے بھی۔ دو معنی آتا ہے، صرف ایک تو ہے کوئی کسی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی فلاں کا گھر کہاں ہے، ایک یہ کہ وہ بتائے کہ آپ یوں جائیے، تیسری گلی کے پاس مڑ جائیے، اس کے بعد 5واں مکان ہے۔ اور دوسرا راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود ساتھ لے کے چلے کہ آئیے میرے ساتھ، اور لے جا کے گھر تک پہنچا۔ تو دونوں کے لیے بھی اہدی کا لفظ آتا ہے، راستہ بتا دینا بھی، راستہ چلا دینا بھی، تو دونوں اس کے معنی ہے۔ ابتدائی جو 3 آیتیں تھیں اس میں رب کی پہچان ہو گئی، اور چوتھی آیت میں بندگی کیا ہے اس کی پہچان ہو گئی۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی سمجھ میں۔ اب جو ہے بندے کو اب سب سے زیادہ بڑی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندگی کا علم کیا ہے، پورا طریقہ کیا ہے بندگی کا مطلب تو سمجھ میں آیا، لیکن پورا بندگی کا راستہ کیا ہے، بندگی کا علم کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا میں، کہ میں دنیا میں آیا اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اب اللہ کا بندہ بن کے کیسے رہوں، اب اللہ کا کیا حکم ہے، ہدایت سیدھا راستہ کس معاملے میں کیا ہے، یہ دعا کروائی جا رہی ہے 5ویں آیت میں کہ اب اللہ سے مانگو۔ تم کو جب سمجھ میں آ گیا نا کہ بندہ بننا ہے، دیکھو بندہ بننے کے لیے ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اللہ کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت تم منمانی چھوڑ کر اللہ کیا چاہتے ہیں اس طرف اپنا ذہن جو ہے مرکوز رکھو، اللہ کی رہنمائی کے طالب بن کے رہو، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو گیا بندہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ جیسا اللہ آپ رب العالمین ہے، جس طرح مجھے آنکھوں کی ضرورت تھی تو آپ نے آنکھ دے دی، مجھے زبان کی ضرورت تھی تو مجھے آپ نے زبان دے دی، مجھے ہوا کی ضرورت تھی تو آپ نے اللہ ہوا دے دی، مجھے پانی کی ضرورت تھی تو میرے اللہ آپ نے پانی مجھے دے دیا، جس طرح میری مادی ضرورتوں کو پوری کیا آپ نے، اے اللہ یہ ہوا پانی تو میری دنیاوی جسم کی ضرورت ہے، میں ہمیشہ کے لیے برباد نہ ہو جاؤں، میری آخرت برباد نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی آپ میری رہنمائی کریں، وہ بھی میری ضرورت ہے کہ میں دوزخی نہ بن جاؤں، میری زندگی کا انجام برا نہ ہو جائے، میرا راستہ طے کرنے کا انداز غلط نہ ہو جائے، کھانا تو مل رہا ہے، پانی تو مل رہا ہے، لیکن میرا جینے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے، آپ کو ناراض کرنے والا ہے، اور میری اس سے آخرت برباد ہو جائے گی تو کیا فائدہ۔ تو اے اللہ جس طرح آپ میرے دنیاوی معاملات میں رب ہیں، اب میری
آخرت کی بھی ہدایت نصیب فرمائی۔ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے ایک زبردست صورت سب کو سکھائی گئی۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ہر ایک کو کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، زندگی بھر کرنی ہے۔ زندگی بھر مومن نماز پڑھے گا اور روزانہ نماز پڑھے گا، اور جب بھی اللہ کے پاس جائے گا نماز میں تو یہی مانگے گا، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے، مجھے ہدایت دیجیے، مجھے ہدایت دیجیے۔ اب یہ دعا جو مانگ رہا ہے سیدھے راستے کی، ٹھیک چلنے کی جو توفیق ہے یا ہدایت کی جو توفیق ہے، اس کی دعا ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے ہر نماز میں، ایک ولی بھی ہے، وہ جتنے ولایت کے درجوں پہ پہنچ جائے وہ بھی ہر نماز میں وہی پھر ہدایت مانگ رہا ہے، اور ایک نبی بھی ہے جس کے پاس قرآن نازل ہو رہا ہے سب، وہ بھی پھر ہر بار نماز میں مانگ رہا ہے ہدایت دیجیے، اور اپنی زندگی کی آخری نماز تک مانگ رہا ہے ہدایت دیجیے۔ تو ایسی دعا سکھائی گئی کہ سب کے لیے ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، زندگی بھر ضروری ہے۔ یہ دعا اتنی اہم ہے، لیکن ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اہدنا کے آگے عام ہے۔ سیدھا راستہ کس معاملے میں؟ اس میں دنیا بھی ہے، دین بھی شامل ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کی، صراط مستقیم، ہر معاملے میں قدم سیدھا بھی ہو سکتا ہے، ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو ہر معاملے میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگا گیا کہ میرا قدم غلط نہ پڑے، میرا کوئی فیصلہ، میرا کوئی عمل میرا غلط نہ ہو۔ تو عام ہے کہ دین بھی اس میں آ گیا، دنیا بھی آ گیا۔ اور اگر ہم غور کیا جائیں، غور کریں تو سارے کام، دنیا کا بھی کوئی کام ہے اس میں کامیابی کب ملتی ہے؟ جب راستہ سیدھا ہو۔ کام کرنے کا راستہ ہی ٹیڑھا ہے تو منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی کام ہے دنیا کا بھی، اگر ہم صحیح ذرائع استعمال کر رہے ہیں اس کو کام کرنے کے، صحیح آلات کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تبھی اس میں کامیابی ہوگی۔ ہم غلط چیز استعمال کر رہے ہیں، غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں تو دنیا کے کام میں بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو دین ہو یا دنیا ہو، صحیح طریقہ، صحیح راستہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے، یہ دعا کرائیے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جان بنانے کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے جو ہے روزانہ نماز پڑھا کے ہم کو دلوں میں یہ بات اتاری جا رہی ہے کہ دیکھو ہمیشہ اللہ کی رہنمائی کی طرف متوجہ رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا ہدایت، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا، جو جی میں آیا نہیں کرنا، اس لیے کہ ایک شیطان جو بیٹھا ہوا ہے وہ یوسوس فی صدور الناس، وہ غلط باتیں تمہارے دماغ میں دل میں ڈالتا رہتا ہے، تمہارا نفس ہے وہ غلط باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ دنیا ہر طرف سے تم کو گمراہ کرنے کا، غلط قدموں پہ مائل کرنے کا ہر طرف سے ماحول ہے، اس لیے چوکن نہ رہو، ہر وقت مانگتے رہو اے اللہ آپ راستہ بتائیے، آپ توفیق عطا فرمائیے۔ تو مانا کہ استحضار کے ساتھ جو ہے یہ دعا ہر نماز میں ہونی چاہیے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے اسباق بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اہدنا کہتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے دل کی تڑپ کے ساتھ ہدایت کی دعا کریں، اور پھر دین کے بارے میں بھی توفیق مانگیں۔ ہمارے روزانہ کے جو دنیاوی کام ہیں ان کی بھی ہم نیت رکھیں کہ یا اللہ اس میں بھی صحیح راستہ ہم کو بتا دیں۔ اکثر ہم لوگ ہدایت کہتے ہی دنیا کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، اور جب ہم نماز میں بھی جب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں یا کبھی ہاتھ اٹھا کے ہدایت مانگتے ہیں تو دینی پہلو ہی ہمارے ذہن میں رہتا ہے، لیکن علماء نے واضح فرمایا کہ نہیں، اس اللہ نے یہ جو دعا سکھائی اس میں دنیا کی بھی بات ہے۔ جیسے آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب ظہر سے پہلے وہ اپنے آفس میں اس کو ایک پرابلم آ گیا، اس کو آفیسر ستا رہا ہے، معاملات کو الجھا رہا ہے، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یہ آفیسر کو کیسے مناؤں، یہ معاملات ٹیڑھا ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے سیدھا کروں۔ تو ایک دن میں اس کی نیت کر رہے کہ اللہ مجھے راستہ سمجھا دے۔ ایک کاروباری ہے، پریشان ہے کہ جو ہے وہ لاس کیسے ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں کمپنی ڈوب رہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ ایک میں اس کی بھی نیت کر لیا۔ یہ مطلب نہیں کہ پوری نماز میں پورے کاروبار کا ہی حساب کرتا بیٹھے، وہ مطلب نہیں، لیکن یہ کہ عہدی میں نیت دنیا کی بھی کیا، جو سامنے جو پریشانی ہے کاروباری اس کو بھی دور کرنے کی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے، دعا کا بہت فائدہ ہے۔ اور دنیا کا بھی، مومن کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں ہے، ہر چیز دین ہی ہے، اس لیے ہر چیز میں اللہ ہی کی رہبری، نیت اچھی ہے تو ہر چیز دین بن جاتی ہے اور اللہ کی رہبری مانگنا ہے اس میں۔
تو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں جن کا پیشہ تھا لوگوں کو رہنمائی کرنا، کمپنیاں کیسے چلائیں، بزنس کیسے چلائیں، اور اگر کوئی کمپنی لاس میں جا رہی ہے، کوئی بزنس فیل ہو رہا ہے تو اس کو کیسے سنبھالا جائے، اس کا مشورہ دینا وہی ان کا پیشہ۔ تو اس لائن میں ایک صاحب ایسے تھے کہ وہ جو بھی مشورہ وہ دیتے تھے کسی کمپنی کو تو وہ سکسیس ہو جاتا تھا۔ وہ بہت مشہور تھے کہ بھئی ان سے اگر مشورہ کیا جائے تو یہ بالکل صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہ صاحب یہ ان کے پاس پہنچ کے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس وہ کون سا طریقہ ہے، کیا راز ہے آپ کا کہ آپ جو بھی مشورہ لوگوں کو دیتے ہیں کمپنیوں کو وہ مشورہ کامیاب ہو جاتا ہے، صحیح مشورہ آپ دیتے ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے، کیا آپ وہ صحیح بات تک پہنچتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دونوں بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا معمول یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی کمپنی والا کچھ مشورہ طلب کرتا ہے تو میں پورا معاملہ سن لیتا ہوں مگر اس وقت جواب نہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو نماز آتی ہے، ظہر سے پہلے کسی نے بات رکھی میرے سامنے تو میں ظہر میں جب جاتا ہوں، یا عصر سے پہلے بات آتی ہے تو جب میں عصر میں جاتا ہوں تو میں نماز میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ نماز ختم ہونے کے بعد یہ اہدنا کے وقت میں نیت کرتا ہوں اللہ مجھے راستے کا حل، اس کا مسئلے کا حل سمجھا دیجیے۔ اس کے بعد مجھے نماز کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ساتھیوں کو بھی جب ہم نے کہا انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہو رہی ہے، تو یہ بھی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ پوری سورت کا جو خلاصہ بھی آخر جب ہم آ گئے ہیں آخری حصے میں، سورت کے 3 حصے، اصل پوری سورت کا خلاصہ یہی ہے، ہدایت، سیدھے راستے کی دعا مانگنا۔ شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کیا گیا، اور اس کے بعد اپنی ضرورت سامنے رکھی گئی کہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا جائے، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہاتھ اٹھاتے سیدھا مجھے روٹی دیجیے، کھانا دیجیے، پانی دیجیے، نہیں، پہلے تھوڑی دیر تک اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، عظمتیں بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی اطاعت کا پہلے وعدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کا معافی مانگنا چاہیے، میں آپ کی بندگی کروں گا، میرے سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اللہ معاف فرمائیے، میں آئندہ نہیں کروں گا، پہلے اپنا معاملہ صحیح کر لیں، اس کے بعد اپنی درخواست رکھیں۔ وہی ترتیب اس میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی ہے، پھر اپنی بندگی کا وعدہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اپنی درخواست رکھی گئی ہے۔ دعا کا طریقہ بھی اس میں، اس لیے اس کا سورت دعا ہے، اس کا نام دعا کا سلیقہ سکھانے والی سورت ہے۔ تو بہرحال بندے نے کیا کیا، اس پورا سورہ کیا سکھا رہی ہے کہ دعا کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے، اور دعا کیا سکھا رہی ہے کہ ہدایت کی دعا کرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، زندگی میں سب سے بڑی چیز سیدھے راستے کی پہچان ہی ہے، سیدھے راستے کا علم ہی ہے، کہ ہم سارے انسانوں کا ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے اس کی ان کی سوچ کا بگڑنا ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا انداز جب غلط ہوتا ہے تو آدمی جس فیلڈ میں جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے، اور جب سوچنے سمجھنے کا انداز پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو جس چیز میں بھی جاتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رہنمائی میں کوئی سوچنے والا ہو جائے تو پھر ساری چیزیں چمکنے لگیں گی، روشن ہونے لگیں گی، اور جنت پانے کے لیے بھی اور اللہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہدایت ملے، طریقہ معلوم ہو، وہ کون سا طریقہ ہے، ہر قدم پہ ہدایت ملے۔ یہ ہدایت کا علم ہی سب سے بڑا علم ہے، اور اسی کی طلب اس میں پیدا کی گئی ہے، ورنہ دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے۔ عورت کے مسئلے میں اونچ نیچ ہو گئی، کبھی عورتوں کو اتنی عزت دی لوگوں نے سر پہ بٹھا لیا، دنیا کی جو تہذیب ہے، دنیا کی جو ہسٹری ہے، کبھی عورتوں کو اتنا حقیر کیا کہ ان کو زندہ جلا دیتے تھے، ان کو انسان ماننے کے لیے، کبھی انسان ادھر ہو گئے، کبھی انسان ادھر ہو گئے۔ ایسے ہی ملکیت کا جو معاملہ ہے، محنت، سرمایہ کی کیا حیثیت ہے، محنت کی کیا حیثیت ہے، اس میں دنیا نیچے سے اوپر ہوتی رہی۔ کمیونزم والوں نے آ کے کہا کہ سب کا سب کچھ محنت ہی ہے، سرمایہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آدھی دنیا پہ قبضہ کیا، بڑا ظلم کیا، فیل ہو گیا۔ اب سرمایہ دار کہتے ہیں کہ اصل کیپٹل ہے، اور مزدوروں کا محنت کا حق ادا نہیں کرتے۔ صحیح، یہ بیلنس اگر ہو جائے، سرمایہ کا کیا مقام ہے، محنت کا کیا مقام ہے،
یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کی رہنمائی چاہیے. عورت کے مرد کا دونوں کا بیلنس کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور ریاست کا کیا مقام ہے, اجتماعی جو ہے سیٹ اپ اس کی کیا اہمیت ہے, اور ایک فرد کی ذاتی زندگی کی آزادی کا کیا درجہ ہے. یہ سمجھنے میں بھی انسانوں میں بہت ساری درستی کو دیکھیے نیچے اوپر ہوتے گئے. بڑے بڑے فلسفی ہیں, سب ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی تو انسان کی آزادی کو بالکل ہی دبا دیا گیا, پورا سوسائٹی کو ہی پورا سر پہ مسلط کر دیا گیا, اور کبھی انسان کی ذاتی آزادی پہ اتنی اہمیت دی کہ بس وہ ننگا سڑکوں پہ نکل جائے تو آج کی تہذیب کر رہی ہے اس کو اجازت. دو مرد شادی کر رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت. آزادی آزادی, ہر چیز میں آزادی. تو فرد کا کیا مقام ہے, سوسائٹی کا کیا. تو قومیں اس طرح سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں سوچ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے, ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے. اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے مسئلے میں بھی دنیا کی قومیں کتنی گمراہ ہوئی ہیں. جو کافر قومیں ہیں, گمراہ قومیں ہیں, ان میں بھی اللہ کو منانے کا کتنا جذبہ ہے. ہماری جو ملک کی پڑوسی قوم ہے کتنی عبادت کرتی ہے, راتوں کو اٹھ کر کڑاکے کی سردی میں جا کے ندیوں میں نہاتے ہیں, ساری زندگی تپسیا کرتے ہیں. کیسے کیسے مجاہدے عیسائی راہبوں نے کیے, کیسے کیسے مجاہدے بدھ مت والوں نے کیے, سوکھ کے کانٹا بن گئے, لیکن ہدایت نہیں ملی تھی. اللہ کو چاہنے والے بہت ہیں دنیا میں, اور اللہ کے لیے مجاہدے کرنے والے بہت ہیں, مگر اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملنا ضروری ہے, ہدایت ملنا ضروری ہے. وہ ہدایت کی طلب اس لیے پیدا کی گئی ہے. ہدایت کہتے ہیں منزل کی طرف جو ہے رہبری کرنا, رہنمائی کرنا نرمی کے ساتھ. ہدایت کے 3 درجے ہیں رہبری کے. عربی میں جو ہدایت کا لفظ ہے یا قرآن مجید میں جس طرح سے ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے 3 درجے ہیں. ایک تو ہے جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا سب کے اندر ایک عام ہدایت رکھی کہ ان کو زندگی میں کرنا کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے. جس مقصد کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا گیا اس مقصد کی رہبری اس کے اندر رکھ دی گئی. بطخ کا جو بچہ ہے پیدا ہوتے اس کو پانی میں ڈال دیجئے, چونکہ اس کو پیدا کیا گیا ہے پانی میں رہنے کے لیے, وہ پیدا ہوتے ڈال دے تو تیرنا شروع کر دے گا. اس میں تیرنے کا ہنر پہلے سے ہی ہے اس کے اندر. ایسے ہی آم کا بیج ہے تو اس میں پوری رہنمائی ہے کہ اس کے اندر سے کیسا آم نکلے گا, پوری پلاننگ اسی میں. آم کے بیج میں سے نیم کا پیڑ نہیں نکل سکتا. کیا کس بیج کو کیا بننا ہے اس کے اندر رہنمائی ہے, کس مخلوق کو کیا کرنا ہے اس کی. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ, ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی لائن کی پلاننگ بھی دے دی کیا کرنا ہے, اسی کے مطابق ہر چیز اپنا کام انجام دے رہی ہے. ایک اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں, قرآن مجید میں اس کے لیے ہدایت کا لفظ آیا. اور ایک دنیا میں جو عقل والی مخلوق ہے جیسے انسان ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, سمجھ ہے, جنات ہے عقل والی, تو ان کی عقل بہت کچھ کام کرتی ہے, لیکن عقل کی ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں کرتی. وہاں پر ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی. تو عقل والی مخلوق کو, انسان اور جن کو راستہ بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے جو انبیاء آئے اور بتایا اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. یہ عقل سے آگے کی رہنمائی ہے جو انبیاء دیتے ہیں, اس کو بھی ہدایت کہا گیا ہے. اور ایک ہے ایسے حالات بندے کے لیے پیدا کرنا, ایسی سہولتیں پیدا کرنا کہ وہ نیکی پہ چلے, جو صحیح راستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے حالات کو بھی موافق کر دینا, اس کے لیے بھی ہدایت کا لفظ. اللہ اس کو ہدایت دے, یعنی اس کے حالات بنائے. تو اس کا دوسرا نام جو ہے توفیق ہے, اللہ اس کو توفیق دے بولتے, اللہ مجھے توفیق جو کہتے ہیں. تو یہ مفہوم بھی اس کا. اب یہ جو ہے نا توفیق کا جو معنی ہے اس کے تو بے انتہا درجے ہیں, ایک سے اعلیٰ ایک توفیق ہے. اب زندگی بھر بھی آدمی ترقی کرتا چلا جائے, اللہ اس کے حالات بناتے جاتے ہیں, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہدایت کا ایسا میدان ہے جس میں آدمی کو زندگی پر بڑھنا ہے, بہت بڑا میدان ہے. اور یہ مانگتے جانا ہے, آگے بڑھتے جانا ہے, مانگتے جانا ہے, آگے بڑھتے جانا ہے. اور اس میں قرآن پاک میں اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ آگے کی ہدایت کس کو دیتے ہیں, اونچے سے اونچے درجوں کی, بلندیوں کی اللہ رہنمائی کس کو کرتے ہیں, جو مجاہدہ کرتے ہیں. جو سست کاہل, یہ جائز ہے نا, یہ چل جاتا نا, جو سستی کاہلی کرنے والے ہیں ان کے لیے آگے کے راستے نہیں کھلتے. جو محنت کرتے ہیں ان کو اور آگے کا راستہ کھولتے ہیں, اور اللہ کے قرب کا راستہ, اور اللہ کے قرب کا. جتنا مجاہدہ کریں گے اور قرب کے راستے, ترقی کے راستے, روحانیت میں اور ہر لائن کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. جس لائن میں آدمی محنت کرے گا ہوگا,
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، کشمکش کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، ہم ان کو اپنے راستے کھول کھول کے بتائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے، اللہ مجھے راستہ، سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور یہ اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستے کی اس میں اب رہنمائی ہوئی ہے۔ تو دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں سیدھے راستے کا ماڈل بتایا گیا ہے، اور اس کا ایک پہلو مثبت ہے، ایک پہلو منفی ہے۔ کہ سیدھے راستے پہ کون ہے؟ وہ جن پر انعام ہوا ہے۔ کہتے ہیں اصول القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ تو یہاں جو انعمت علیہم، اے اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ان کا راستہ چلائیے، اس کی جو ہے تشریح خود قرآن مجید میں 5ویں پارے میں ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ کن پر انعام کیے ہیں؟ نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، صدیقوں پہ انعام ہوا ہے، شہداء پر انعام ہوا ہے، صالحین کا۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کے یہ درجات بتائے گئے ہیں۔ تو بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم کو ان کے راستے پہ چلائیے، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے جو پسندیدہ مقبول بندے ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ ہے انبیاء کا، جن پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد ہے صدیقین، ایسے کہ جن کے اندر باطنی کمالات ہوتے ہیں۔ ایمان تو سب کا ہے لیکن ان کا ایمان بڑا گہرا ہوتا ہے، اللہ پر کا بھروسہ تو سب کے اندر ہے مگر ان کا توکل اللہ بہت اونچا ہوتا ہے، ان کی کیفیات بہت کمال درجے کی ہوتی ہیں، تو ان کو صدیق کہا گیا ہے۔ عام زبان میں ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے قرب میں شہداء کا، وہ بندے جنہوں نے اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان لگا دی۔ اس کے بعد ہے صلحاء کا درجہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا درجہ صلحاء۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو شریعت کی مکمل پابندی کرنے والے، واجبات کا بھی خیال رکھتے ہیں بلکہ مستحب جو پسندیدہ ہے ان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ عام زبان میں جن کو ہم دیندار کہتے ہیں، بھائی فلاں بھی دیندار۔ تو یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ نمونے گویا سامنے رکھ دیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی پورے قرآن میں ہم کو نمونے ملتے ہیں۔ کہاں؟ جیسے آئے بر ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اللہ نے نیکوں کی کئی صفات بتا کے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے نیک ہیں، تو اولئک هم المتقی، یہی متقی ہیں۔ کہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ میرے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی اللہ نے ایک تصویر کھینچ دی ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے آخر میں اور سورہ معارج کے میں صحیح مسلی کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر صحیح صفات بن گئی، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی صفات بتائی گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جنت میں جانے والے کیسے ہیں۔ کئی جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کن کن سے اللہ محبت کرتے ہیں، کون کون جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو ایسے نمونے جگہ جگہ قرآن میں جو ہدایت کے نمونے ہیں۔ پھر اس کے بعد صراط مستقیم کی منفی وضاحت کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صراط مستقیم میں، کچھ لوگ غیر المغضوب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ جو ہدایت کو جاننے کے باوجود، سچائی کو جاننے کے باوجود، اللہ کے دین کے احکام کو جاننے کے باوجود صرف شرارت کی وجہ سے، اپنی تکبر کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنی شر پسندی کی وجہ سے، یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی لذتوں کی وجہ سے جان کر بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، عمل میں جان بوجھ کر کوتاہی کرتے ہیں، ان کے راستے سے بچائیے اللہ۔ تو اس کی عام مثال جو کہتے ہیں یہود، عام طور پر جو یہودی تھے، سب یہودی ہیں، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے حقیر فائدوں پہ دین کو بیچ دیتے تھے، دین کی غلط تشریح کرتے تھے، دین کو چھپاتے تھے، احکام کو بدل دیتے تھے۔ جیسے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ جو دین کو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ علماء سوء، علم کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں، علماء اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، پڑھے لکھے ہیں، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، مگر اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے غلط باتیں کرتے ہیں۔
یہ مغضوب قسم کے لوگ ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے جن پہ اللہ کا غصہ، یہ یہودی ہیں، احکام جان بوجھ کے توڑتے بھی تھے، بلکہ نبیوں کو نبی مان کے بھی ان کی توہین بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے تکبر اور سختی تھی۔ تو مغضوب بہت سخت لفظ ہے۔ اور دوسرا ہے وَلَضَّالِّينَ، اس کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے دین کے حدود کیا ہیں، مقررہ حدود کیا ہیں، وہ نہیں جاننے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے۔ جہاں سے علم لینا ہے وہاں سے نہیں لے رہے، جاہلوں سے جا کے پوچھ رہے، وہ غلط بتا رہے، غلط اس پہ چل رہے۔ یا بعض لوگ کیا ہے، جذبہ اچھا رہتا ہے، غلو کر دیتے ہیں، غلو میں حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک گمراہ ہونے کا ایک راستہ ہے۔ تو اچھا جذبہ ہوتا ہے لیکن اعتدال چھوڑنے کی وجہ سے غلط شکل اس کی بن جاتی ہے، تو یہ ہے ضال۔ جیسے اس کی عام مثال نصارہ ہیں عام طور پہ، کہ نبی کی محبت ایک اچھی چیز ہے، نبی کی تعظیم ایک اچھی چیز ہے، مگر وہ نبی کا درجہ انہوں نے اتنا بڑھایا کہ غلو کر کے خدا بنا لیا۔ تو ایک طرف یہودیوں کا رویہ ہے کہ نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی، یہاں تک کہ قتل بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ان کی اتنی محبت کہ ان کو خدا ہی بنا رہا ہے، تو غلو ہو گیا۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آپ ایسا راستہ بتائیے جس میں ایسی کمی بھی نہ ہو جیسے یہودیوں میں ہے، ایسی زیادتی بھی نہ ہو جیسے عیسائیوں میں ہو گئی، کسی قسم کی نہ ہم کمی کریں نہ زیادتی کریں، اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ہم دین پہ نہ چل رہے ہوں، اور شبہات کے ساتھ نہ چل رہے ہوں، بگڑے عقائد کے ساتھ ہم نہ چل رہے ہیں، ایسا راستہ ہم کو عطا فرمائے۔ اب یہاں اہل علم نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہاں پر ہدایت کو بتانے کے لیے، سیدھا راستہ جاننے کے لیے کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہے اللہ، فلاں کتاب پڑھ لو نہیں بول رہے، بلکہ انسانوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ایسے انسان ڈھونڈو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، ان سے پوچھو، ان کے راستے پہ چلو۔ یہ نہیں بتا رہے فلاں کتاب اٹھا لو، یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن پڑھ لو نہیں کہہ رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا کہ امت میں دین کی تشریح میں لوگ بہت ٹھوکریں کھائیں گے، بہت گمراہ ہوں گے، ایک ہی فرقہ حق پہ ہوگا، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو وہاں بھی اللہ نے کتابوں کا نام نہیں لیا، وہاں بھی انسانوں کا نام لیا۔ وہاں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو انسان میرے راستے پہ، میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، طریقے پہ ہوں گے، وہ ہے ہدایت والے۔ وہاں بھی کتاب کا نام نہیں لے رہے اللہ کے نبی، کچھ انسانوں کا نام لے رہے۔ یہ جو انداز ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ انسان کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ہوتی، صرف کتابوں سے، صرف روایتوں سے نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے دین پر چلنے والے، چلانے والے ماہرین چاہیے، جنہوں نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا، جنہوں نے نفس پہ کنٹرول سیکھا، جنہوں نے ماہرین سے دین کا مفہوم سمجھا، جو تسلسل امت کا 14 سال سے آ رہا ہے، اس کی روشنی میں دین کے جو ماہرین ہیں، ان سے جنہوں نے دین کو سیکھا، تو ان کی صحبت تو بتایا جا رہا ہے کہ کامل افراد ہی کاملین کو تیار کرتے ہیں۔ تو کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں گے ہم؟ کتاب اللہ کے اصول پر، جو معروف اصول ہیں، جو طے ہیں دین کے اصول، اس کی روشنی میں واقعی سامنے والا متقی ہے کہ نہیں، ماہر ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیں گے، جس سے ہم کو رہنمائی لینا ہے۔ پہلے ہم قرآن و حدیث کے واضح اصولوں کے مطابق اس کو دیکھیں، پرکھیں اس کو۔ جب صحیح معنی میں رجال مل جائیں جن کے پاس کتاب اللہ کی اہمیت ہے، احادیث کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے، اہل علم کی اہمیت ہے، اور جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، نیت اچھی ہے، اب اچھے ماہر مل جائیں، اب ان سے کتاب اللہ کا تفصیلی علم، دین کا علم ان سے سیکھا جائے گا۔ راست کتاب لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے، کتاب کے ماہرین کے ذریعے سے پڑھیں گے۔ اس وقت امت میں جو مختلف فرقے بن گئے ہیں اور اختلافات بہت عام ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو قرآن اور حدیث کو لے لیا اور مستند اور متقی اہل علم کو حیثیت دینا بند کر دیا کہ ہم خود نیٹ پہ جائیں گے، حدیثیں ڈھونڈ لیں گے، آیتیں ڈھونڈ لیں گے، ہم خود قرآن اٹھائیں گے، ڈائریکٹ جو ہے قرآن حدیث سے ہم راست استفادہ کریں گے، ماہرین سے رجوع نہیں کریں گے، جن کی زندگیاں اس میں گزری ہیں، جن کا مقام ہے، ان سے ہم رجوع نہیں کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگ کر رہے ہیں،
اور کچھ لوگ اپنے ذہن میں جن کو سمجھ لیا کہ یہ بڑے علماء ہیں، اہل اللہ ہے، ان کو سمجھ لیا، اب ان کی ایسی پیروی کر رہے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کے موافق بول رہے ہیں، خلاف بول رہے ہیں، اسے مطلب ہی نہیں. دین کی کھلی کھلی باتیں قرآن حدیث کو اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں، تو نہیں ہمارے حضرت بول رہے ہیں. تو آنکھ بند کر کے قرآن و حدیث کے اصولوں کو چھوڑ کے اشخاص کو جو حق کا معیار بنا رکھے ہیں تو شخصیت پرست کیا جائے، وہ جو بولے بس ہر چیز میں وہ ان کی بات. تو یہ دونوں جو طریقے ہیں یہ گمراہی والے طریقے ہیں. بہرحال یہ جو 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اللہ تعالیٰ روز ہم سے پڑھوا رہے ہیں، اعادہ کروا رہے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں ہر وقت سیدھے راستے کی طلب رہے، ہر معاملے میں ہم ہدایت مانگنے والے، اللہ سے مانگ کے چلنے والے ہو جائیں، بے فکر. تو ہدایت کی طلب، ہدایت کی پکار ہمارے دل کی آواز بن جائے. اور اس صورت کے اندر وہ ساری بنیادی مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو جذب کر لیں گے تو پورے قرآن کی تعلیم کو جذب کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایسی بے مثال صورت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس کو روزانہ دہرانے کے ایک نظام سے ہم کو جوڑ دیا. اس کے بہت سارے نقطے آپ کے سامنے آئے ہیں. اب دعا فرمائیے کہ اس کے مطابق ہمارے دلوں کی کیفیت بنے، ہماری سوچ بنے، اور ہماری زندگی، ہمارے اعمال درست ہو جائیں. اللہ تعالیٰ صحیح کیفیات کے ساتھ اس صورت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.